بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ کیفیت جو دروز سے پیدا ہوئی، جس میں انسان خود کو پہچان نہیں پاتا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ وہ نہیں رہے جو کچھ عرصہ پہلے تھے؟ باتیں وہی ہیں، زندگی وہی ہے، لوگ بھی وہی ہیں، مگر اندر کچھ بدل چکا ہے۔ دل پہلے جیسا شور نہیں کرتا، غصہ پہلے جیسا نہیں اٹھتا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوا۔ یہ تبدیلی آہستہ آہستہ آئی، بغیر اعلان، بغیر شور کے۔ اور اگر آپ غور کریں تو اس تبدیلی کے ساتھ ایک چیز مسلسل جڑی رہی، وہ ہے درود شریف۔ درود شریف کوئی عام ورد نہیں، یہ صرف الفاظ کی تکرار نہیں، یہ وہ عمل ہے جو انسان کے اندر آواز کیے بغیر راستہ بناتا ہے۔ شروع میں کچھ محسوس نہیں ہوتا، صرف دل کو سکون ملتا ہے، پھر خیال ہلکے ہونے لگتے ہیں، اور ایک دن انسان خود سے سوال کرتا ہے، میں پہلے ایسا کیوں نہیں تھا؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں کیفیت نے پہلا دروازہ کھولا۔ درود پڑھتے ہوئے ایک وقت آتا ہے جب دل کسی خاص بات پر خوش نہیں ہوتا اور کسی خاص بات پر ٹوٹتا بھی نہیں۔ یہ بے حسی نہیں، یہ توازن ہے، وہ توازن جو دنیا سے کاٹتا نہیں بلکہ دنیا کے شور کو دل تک پہنچنے نہیں دیتا۔ یہاں انسان خود کو پہچان نہیں پاتا کیونکہ وہ رد عمل میں جینا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک دن کوئی آپ کو وہ بات کہہ دے جس پر پہلے آپ تڑپ اٹھتے تھے، مگر اب آپ خاموش رہتے ہیں، اور خاموشی کمزوری نہیں لگتی بلکہ طاقت محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان دل ہی دل میں کہتا ہے، یہ میں ہوں یا کوئی اور۔ درود شریف انسان کے اندر نیا زاویہ پیدا کر دیتا ہے، دیکھنے کا، سوچنے کا، برداشت کرنے کا۔ درود کا سب سے بڑا گہرا اثر یہ نہیں کہ مسائل ختم ہو جائیں، بلکہ یہ ہے کہ مسائل آپ پر حاوی نہیں رہتے۔ نفس جو ہر بات پر بولتا تھا اب خاموش ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی تعریف سن کر بھی زیادہ خوش نہیں ہوتا، اور تنقید سن کر بھی زیادہ ٹوٹتا نہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جہاں انسان خود کو پہچان نہیں پاتا، کیونکہ نفس پیچھے ہٹ چکا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت سب کو نہیں ملتی، یہ نصیب ہوتی ہے مسلسل درود پڑھنے والوں کو، جو درود کو مسئلہ حل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ یہاں انسان بدلتا نہیں بلکہ اصل میں واپس لوٹتا ہے۔ دل ہلکا، نظر صاف، اور نیت سادہ ہو جاتی ہے۔ یہ تبدیلی اتنی خاموش ہوتی ہے کہ خود انسان کو دیر سے پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے تو گھبرائے نہیں، یہ گم ہونا نہیں، یہ سنورنا ہے۔ درود شریف انسان کو کسی اور میں نہیں بدلتا بلکہ اسے اس کے اصل میں لے آتا ہے، اور جب انسان اپنے اصل سے ملتا ہے تو وہ خود کو پہچان نہیں پاتا۔ چھوٹے لمحات، حیرت انگیز فائدے درود پاک کے۔ چند لمحے ہوتے ہیں جب دل ایک دم رک جاتا ہے اور آپ سوچتے ہیں یہ لمحہ حقیقت ہے یا خواب۔ یہ وہی کیفیت ہے جو درود شریف کے اثر سے آتی ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ میں ہوں یا کوئی اور میری جگہ چل رہا ہے۔ داخلی روشنی درود پڑھنے سے صرف زبان اور دل صاف نہیں ہوتے بلکہ اندر کی روشنی جاگتی ہے، اور وہ روشنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نظر آتی ہے۔ ایک درخت کی خوشبو میں، پانی کے بہتے ہوئے شور میں، اور کسی کی مسکراہٹ میں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دل کو حیران کر دیتی ہیں اور انسان سوچتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ انسان کی سوچیں اکثر ہلکی نہیں رہتی، مگر درود شریف کے ساتھ ایک اندرونی سکون آتا ہے۔ یہ سکون نہ تو جذبات کو دباتا ہے، نہ ہی خوشی کی شدت کم کرتا ہے۔
یہ سکون بس دل کو ایک نیا زاویہ دیتا ہے، اور اس زاویے سے دیکھ کر انسان خود کو پہچان نہیں پاتا۔ خود آپ سوچتے ہیں میں پہلے ایسا کیوں نہیں تھا؟ کیا میں بدل گیا ہوں؟ یہ حقیقت میں وہی ہوں جو پہلے تھا؟ یہ سوال درود شریف کی طاقت ہے جو انسان کو اپنے نفس کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ لمحہ گہرائی پیدا کرتا ہے اور سننے والے کو ایک طرح کی حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اچانک دل سے جذبات ختم ہونا، اچانک خاموشی کا سکون، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں روحانی خوشی، دنیا کے شور کے بیچ اندرونی امن، یہ سب درود شریف کے اثرات ہیں جو انسان کو بدلتے ہیں، لیکن بدل کر کسی اور میں نہیں ڈالتے بلکہ اصل میں لے آتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، لیکن جو اسے پا لیتے ہیں وہ زندگی کو کسی اور روشنی میں دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے آپ سے حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ میں ہوں یا کوئی اور یہ حیرت درود شریف کی اصل طاقت ہے۔ آپ درود پاک خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، اور ساتھ ساتھ درود پاک لکھا بھی کریں۔ آپ مسلسل درود پاک پڑھا کریں، درود پاک میں ناغہ نہ کیا کریں۔ کبھی مصروفیت کی وجہ سے اگر ٹائم کم ملتا ہے، درود پاک پڑھیں لیکن اس کو چھوڑے نہیں۔ کبھی زیادہ کبھی کم ہو جاتا ہے، ہوتا ہے ایسا کہ انسان کبھی بیزی ہوتا ہے تو وہ جتنا ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے نہیں پڑھ پاتا، تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ جتنا ہو سکے پڑھیں لیکن اس کو چھوڑے نہیں، ناغہ نہ کیا کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔